اور یہ جو ہمارا تعاون ہے اس نے انفراسٹرکچر کے شعبے میں پاکستان کے اندر جدید ماڈرن انفراسٹرکچر میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو ممکن بنایا۔ تھار کوئلے کی کان جو 70 سال سے بند پڑی تھی وہ بھی سی پیک کے ذریعے پاکستان ایک پیداواری ایسٹ بنانے میں، پروڈکٹیو ایسٹ بنانے میں کامیاب ہوا۔ آج تھر سے ہزاروں میگا واٹ سستی ترین بجلی ہم کوئلے کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح رینیوبل انرجی کے شعبے میں، ہائیڈل انرجی کے شعبے میں سولر، ونڈ منصوبے شروع کیے گئے اور گوادر پورٹ کے اندر منصوبے شروع کیے گئے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2018 میں جب تبدیلی آئی تو سی پیک کو سکینڈلائز کیا گیا۔ سی پیک کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے، سی پیک کے خلاف کرپشن کی کہانیاں پھیلائی گئیں، جس نے پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک پر رفتار تھی اس کو بری طرح متاثر کیا، چینی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مجروح کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2018 اور 2022 کے درمیان $1 کا نیا منصوبہ سی پیک کے دائرے میں شامل نہیں ہو سکا۔ سی پیک کو بریکیں لگا دی گئیں اور سی پیک پر صرف اس حد تک کام جاری رہا جو منصوبے 2017-18 میں شروع کر دیے گئے تھے، ان میں کسی نئے منصوبے کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ حتیٰ یہ کہ گوادر بندرگاہ کی ڈریجنگ کے لیے بھی پیسے نہیں دیے گئے، جس کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ ڈیپ سی پورٹ کا سٹیٹس بھی برقرار نہیں رکھ سکی۔ یہ غفلت مجرمانہ ہی نہیں تھی، یہ ناقابل معافی بھی ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں بڑی آزادی کے، انہیں کوئی جواب دینا ہوگا کہ 4 سالوں میں انہوں نے سی پیک کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اپریل 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد سی پیک کے اندر اعتماد بحال کرنے کے لیے کوششیں کی۔ وہ خود 2 دفعہ گوادر تشریف لے گئے، میں بھی 3 دفعہ گوادر گیا، وہاں کے منصوبوں کا جائزہ لیا، اور وہ منصوبے جن کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا تھا ان میں دوبارہ جان ڈالی گئی۔ ایران سے 100 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن لائن کو دوبارہ شروع کیا گیا اور نومبر میں انشاءاللہ تعالی یہ مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح پنجگور اور تربت کے درمیان جو ٹرانسمیشن لائن تھی جس نے ہمارے ساحلی علاقوں کو نیشنل گرڈ سے جوڑنا تھا، یہ منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ اس منصوبے کو بھی وزیر اعظم نے خصوصی نگرانی کے ذریعے تیز کیا۔ FWO اس پر عمل درآمد کر رہی ہے اور اگلے سال انشاءاللہ تعالی مارچ تک یہ ٹرانسمیشن لائن بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس سے گوادر کا بجلی کا مسئلہ فوری طور پہ ہمیں وہاں پر بجلی کی کمی پہ قابو پانے میں مدد ملے گی اور اس مسئلے کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح گوادر میں پانی کے منصوبے جو کہ 2016-17 سے وہاں پر بنائے گئے، ان سے پائپس کو 4 سالوں میں مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی اس کے لیے فنڈز جاری کیے اور اب گوادر کے اندر پائپس جو ہیں تیزی کے ساتھ بچھا دیے گئے ہیں، اور اب گوادر میں پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں رہا، اور گوادر کی آبادی وہ پانی کی ضرورت جو اس کو بنیادی ضرورت ہے وہ اس کی پوری کی گئی ہے۔ اسی طرح جو اور منصوبے تھے، مثال کے طور پہ گوادر یونیورسٹی کا، یہ بھی سرد خانے میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کی فنڈنگ ختم کر دی گئی تھی۔ ہم نے دوبارہ آ کے گوادر یونیورسٹی کی فنڈنگ کو بحال کیا ہے اور اس کے لیے کنسلٹنٹس کا چناؤ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسی سال کے آخر تک وزیر اعظم گوادر یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا سنگ بنیاد گوادر میں رکھ دیں گے،
اور یہ گوادر کا کیمپس بھی ہمارے پچھلے دور حکومت میں شروع ہو چکا تھا، اب اس کے لیے نیا کیمپس ہم بنا رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے عوام کے لیے بھی جو ان کی فلاح کے لیے منصوبے ہیں، وزیر اعظم نے وہاں کے فشر مین کے لیے بوٹس کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے وزارت جو ہے پورٹس اینڈ شپنگ میری ٹائم افیئرس یہ اس کے لیے پروکیورمنٹ کر رہی ہے، اور 2000 پورٹس جو بوٹس ہیں وہ وہاں کے غریب جو فشر مین ہیں ان کو دی جائیں گی حکومت کی طرف سے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو سی پیک کا اصل ستون تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں وہ صنعتی زون 9 صنعتی زون جنہیں مکمل کیا جانا چاہیے تھا، ان میں سے 5 کے اوپر تو کام ہی نہیں شروع کیا گیا، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد کا اپنا حکومت کا وفاقی دارالحکومت میں وفاقی حکومت نے بنانا تھا، اس پہ ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، نہ زمین پروکیور کی گئی، اور 4 صوبوں کے اندر جو زون بن رہے تھے ان کا بھی کام مکمل نہیں ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 4 سالوں کے اس التوا کے نتیجے میں اربوں ڈالر کی نجی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی، کیونکہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ سالوں کا کجا مہینوں کا بھی انتظار نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہم نے آتے ساتھ ہی اکنامک زونز کو بھی ٹیک اپ کیا ہے، اور ان کو بھی جلد مکمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور چین کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوگی اس میں خاص طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ اب سی پیک کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے بزنس ٹو بزنس کی طرف لے کے جایا جائے۔ چین اور پاکستان کی کمپنیاں آپس میں زیادہ تعاون اور کاروبار کے ذریعے دونوں ممالک کی معیشتوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں، اور ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ایکسپورٹ پوٹینشل کو بڑھائیں۔ چین کے پاس بہت کامیاب تجربہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی معیشت کو ایک ایکسپورٹنگ اکانومی بنایا ہے۔ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا سب سے کامیاب تجربہ چین کے پاس ہے۔ ہم کوشش کریں گے، اور اس دورے کے اندر بھی چینی قیادت سے مل کر ہم ٹیکنیکل گروپس قائم کر رہے ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹس کو 32 ارب ڈالر سے ابتدا میں 100 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے، اور اس کے بعد مزید اس میں 150 ارب ڈالر 250 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے ہمیں روڈ میپ بنانے میں مدد دے گا، چونکہ پاکستان کا اس وقت سب سے فنڈامنٹل 75 سال کا جو ویک لنک ہے، جو سب سے کمزور پہلو ہے معیشت کا، وہ ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب سی پیک کے انڈسٹریل تعاون کو ہم پاکستان کی ایکسپورٹ پوٹینشل کو بڑھانے کے لیے بھی چین سے ٹیکنیکل ان کا جو تجربہ ہے، ان کا جو نو ہاؤ ہے، اس کی روشنی میں پاکستانی معیشت کو اپ گریڈ کریں۔ چین نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کو سی پیک کے ذریعے ایک انڈسٹریل اکانومی بنانے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر پچھلے 4 سالوں میں اس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اور 4 نہایت قیمتی سال ضائع کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو میک اپ کرنے کے لیے اس رفتار کو تیز کیا جائے۔ پاکستان کا ایک بڑا اہم منصوبہ ML1 ہے جو ریلوے کا ہے، جس کے تحت ہمارا جو کراچی سے پشاور ریلوے ٹریک برطانیہ کے زمانے کا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ موجودہ سیلابوں کی وجہ سے اس کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ ہم اس منصوبے کو فی الفور شروع کریں۔ بدقسمتی سے پچھلے 4 سالوں میں اس کو بھی سیاست کا نشانہ بنایا گیا، اس کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کی گئی، اور یہ بھی سرد خانے کے اندر پڑا رہا۔ لیکن ان 4 سالوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کی لاگت میں اضافہ ہو چکا ہے، چونکہ جو کاسٹ آف مٹیریل ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ یہ وہ قیمت ہے کہ جو پچھلی حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی اب پاکستان کے عوام ادا کریں گے،
اور ہر شعبے کے اندر ہم ادا کر رہے ہیں. اسی طرح کراچی کا KCR کا منصوبہ، اس کو بھی ہم اس دورے میں چین کی قیادت کے ساتھ اس پہ بات چیت کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کو اورنج لائن جیسی سہولت فوری طور پہ حاصل ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈیرہ اسماعیل خان ذوب کی سڑک ہے بلوچستان میں، اسے بھی ہم نے شامل کیا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہم جلد از جلد کام شروع کر سکیں. میرپور، مظفر آباد اور مانسہرہ کی سڑک کو ہم نے 6ٹی JCC میں طے کیا تھا. اس کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ کام کیا جائے تاکہ کشمیر کا کراکرم ہائی وے کے ساتھ لنک بنے اور وہ بھی سی پیک کی تجارت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح بابو سر ٹنل کے لیے بھی ہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے JCC میں بھی ڈسکس کیا ہے. اس دورے میں بھی ہم بات چیت کریں گے. اسی طرح کراچی اور حیدرآباد کے درمیان جو موٹر وے ہے وہ اب بہت کنجیشن کا شکار ہو گئی ہے، تو اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ایک نئی الائنمنٹ کے اوپر نئی 6 لین موٹر وے بنائی جائے جو کہ زیادہ تیز رفتار ہو اور کنٹرولڈ ایکسیس کی، جیسی ملتان سکھر موٹر وے ہے اسی طرز کی ہو. اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دورے کے بعد اس پر بھی ہم کام کا آغاز کر سکیں. تو کافی ایک براڈ ایجنڈا ہے ہمارا انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا بھی. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے نیشنل فورنسک لیبارٹری جو ہے اسلام آباد میں، یہ کافی سالوں سے یہ سک پروجیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے لاہور میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف جب تھے، انہوں نے ایک جدید ماڈرن فورنسک لیبارٹری بنائی تھی لاہور میں، جو آج پورے ملک کو سرو کر رہی ہے ٹیررزم اور کرائم فائٹنگ کے اندر. تو اسلام آباد کے اندر بھی چین کے تعاون سے ایک جدید نیشنل فورنسک لیب ہم قائم کریں جو ہمیں ایکسٹریمزم، ٹیررزم، کرائم فائٹنگ کے اندر ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو مدد دے سکے. تو ہر شعبے کے اندر، اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ہم اس دورے میں بات چیت کریں گے کہ پاکستان سے زرعی مصنوعات کی چین کو برآمد ہم کس طریقے سے اسے فروغ دے سکتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک معاہدے پہ دستخط ہونے کا امکان ہے. اسی طرح جو ہمارے ویدر فورکاسٹنگ ہے اور خاص طور پہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کے حوالے سے جو ہمیں اتنی بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا، ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے محکمہ موسمیات کی جو موسم کی پیشن گوئی کی صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ کریں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی استطاعت کار بڑھانے کے لیے چین سے تعاون حاصل کریں. تو ایک بہت وسیع ایجنڈا ہے جس کے اوپر چین کی قیادت سے اس مختصر دورے میں بات چیت ہوگی. چونکہ ابھی کووڈ ریسٹرکشنز ہیں، وہاں پر زیادہ ہمیں سہولت یہ ممکن نہیں ہوگی کہ ہم بہت وسیع انگیجمنٹ کر سکیں. ایک ببل کے ذریعے ایک محدود انگیجمنٹ ہوگی، لیکن اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے بہت تعلقات کا دائرہ وسیع ہے. ایک براڈ بیسڈ وزیر اعظم کنسلٹیشن کریں گے اور یہ ایک بہت اہم دورہ ہے، اور یہ ان کوششوں کا حصہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو دوبارہ بین الاقوامی سٹیج کے اوپر کنیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان کو تنہا کر دیا گیا تھا. آج انقلاب کی باتیں کرنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نہ چین کھڑا رہ گیا تھا، نہ یورپین یونین رہ گئی تھی، نہ امریکہ رہ گیا تھا، نہ خلیجی ممالک رہ گئے تھے. انہوں نے پاکستان کو تنہا کر کے چھوڑا تھا. آج ہم پاکستان کو دوبارہ دنیا کی جو ہمارے اقتصادی پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بحال کر کے عالمی سٹیج کے اوپر پاکستان کو دوبارہ ریلیونٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اقتصادی تعاون کے نتیجے میں ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ دورہ انشاءاللہ تعالی ایک نیا چیپٹر ہوگا چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں، اور اس کے بعد ہمارے تعلقات مزید نئی بلندیوں کو چھوئیں گے. آپ نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ دورہ چین کے حوالے سے بات جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتایا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں اس حوالے سے کلائمیٹ چینج
اور باقی جو چیزیں ہوئی ہیں. میرا سوال اس حوالے سے ہے تو بلوچستان میں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کیا ہوا ہے, اور بحیثیت اصلاح سے بحیثیت قوم ہم نے کیا سیکھا ہے, انٹرنیشنل کتنی ایڈ آ چکی ہے, پاکستان کی قوم نے اس میں کتنا اپنا کنٹریبیوشن کیا, اور آگے کیا پروجیکٹ کتنے عرصے میں مکمل ہوں گے؟ دیکھیے, اس سیلاب نے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر ہم نے اس کی پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ کی, جس میں کہ $30 ارب سے زیادہ پاکستان کے نقصان کا تخمینہ لگا ہے. اور اب اس کے لیے ہم ڈونرز کانفرنس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تباہی پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوئی, یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے ساتھ بے حد سالیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ ڈونرز کانفرنس اگلے 4 سے 6 ہفتوں کے دوران ہوگی, اور اس میں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی مدد دینے میں کامیاب ہوں گے, اور اپنے وسائل بھی اس وقت حکومت نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پوری طرح جھونکے ہیں, اگرچہ ہماری مالی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بہت مضبوط نہیں ہے. ہم ایک دیوالیہ معیشت سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آج عمران صاحب نعرے مارتے ہیں کنٹینر پہ اور مارچ میں کھڑے ہو کے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب میری اس بات کو جھٹلائیں کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ اپریل میں وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ خزانے میں ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ اپریل 2022 میں کر چکے تھے. تو ہم اس معیشت کو اب دوبارہ بحال کر رہے ہیں, اور وہ معیشت جس کے بارے میں ہر روز شرطیں لگتی تھیں کہ یہ سری لنکا بنے گی, آج کوئی یہ شرط نہیں لگا رہا. اتنا بڑا حادثہ بھی ہم نے برداشت کیا ہے, $30 ارب کا جھٹکا بھی برداشت کیا ہے, لیکن آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. ہم نے الحمدللہ مشکل فیصلے کیے ہیں, سخت فیصلے کیے ہیں, لیکن پاکستان کو بچا لیا ہے. اور باقی جو بین الاقوامی اداروں کی مدد کی حتمی شکل جو ہے وہ اس ڈونر کانفرنس کے سامنے آئے گی ہمیں. لیکن اس سے پہلے جو ریلیف اینڈ ریسکیو ہے, اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے $160 ملین کی UN نے فلیش اپیل کی تھی, اب اسے انہوں نے بڑھا کے $816 ملین کر دیا ہے. اس میں بھی مختلف ممالک حصہ لے رہے ہیں, اور ہم نے ابھی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک سے بھی بہت آسان قسطوں کے اوپر سیلاب کی بحالی کے لیے تقریباً $5 ارب کی فائنینسنگ موبلائز کی ہے, کہ جس سے سندھ کے اندر بھی وہاں پہ حکومت ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کرے گی. بلوچستان کی حکومت نے وہ قرضہ نہیں لیا, لیکن ان کے لیے $400 ملین کا قرضہ وفاقی حکومت لے کر بلوچستان کے اندر وہاں کی تعمیر نو کے لیے فنڈز فراہم کرے گی. اور ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ بلوچستان کی حکومت کے مالی وسائل کم ہیں, تو اگر وہ ورلڈ بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے تو ان کے لیے وفاقی حکومت $400 ملین کا لون لے رہی ہے, جو خالصتاً بلوچستان کی بحالی کے لیے خرچ کیا جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے اوپر ہمیں اگلے 2 سال بہت محنت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس وقت ملک میں سیاسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ملک کے اندر معاشی بحالی کی لانگ مارچ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب جب بھی چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو ان کو لانگ مارچ یاد آ جاتا ہے. یہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کرو, پاکستان میں بڑا انتشار ہے, پاکستان میں بے یقینی ہے, پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے, پرسوں کیا ہو جانا ہے. تو دنیا میں آج ہر ملک اپنا استحکام دکھا کے سرمایہ کاری حاصل کرتا ہے. تو اگر آپ ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کریں گے, انتشار کا تاثر دنیا کو پیدا کر کے دکھائیں گے, تو آپ ملک کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے, دشمنی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چہروں کو پہچاننا چاہیے کہ جو آج پاکستان جب دنیا کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے, پھر دنیا کو بھگانا چاہتے ہیں اپنی منفی سیاست کے ذریعے, انتشار کے ذریعے, اور اپنے انہی دھرنوں کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے, جس سے کہ پہلے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے.
آج میں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں چیف الیکشن کمشنر پہ 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. چیف الیکشن کمیشن نے جو بات توشہ خانہ کیس میں کہی ہے یا انہوں نے ان کی دیانتداری کے حوالے سے کی ہے، اس سے پہلے تو فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خیرات کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا اور اس سے اپنی سیاسی تشہیری مہم چلائی. تو عمران خان صاحب اتنے بہادر ہیں تو فائنینشیل ٹائمز پہ لندن میں مقدمہ کریں نا، جیسے شہباز شریف نے ڈیلی میل پہ کیا تھا. کس چیز نے روکا ہے؟ 4 مہینے ہو گئے ہیں، آج تک آپ فائنینشیل ٹائمز پہ لندن میں ہرجانے کا مقدمہ نہیں کر سکے. پاکستان میں لوگوں کو دھمکاتے ہیں، پاکستان میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. جائیں نا لندن میں فائنینشیل ٹائمز کو ذرا 10 ارب کا نوٹس بھیجیں تو پتہ لگے گا 100 ارب آپ کو دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ اس نے جو لکھا ہے وہ سچ لکھا تھا. اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ تو کریں گے، لیکن اب میں بھی آپ پہ 10 ارب کا ہرجانہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے جلسوں میں کھڑے ہو کے مجھے ڈاکو کہا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے اس کیس کو جو آپ نے نارووال سپورٹ سٹی کا مجھے بنایا تھا، ردی کا ٹکڑا کی طرح ٹریش کین کے اندر پھینک دیا اور کسی نئے نیب آرڈیننس کے اوپر نہیں تولا اسے پرانے قانون پہ تول کے کہا کہ اس میں کرپشن کا کوئی آیوٹا بھی نشانی نہیں ہے، اور آپ نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا تھا. تو عمران خان صاحب آپ نے جھوٹا مقدمہ بنایا، مجھے سزائے موت کے قیدیوں کی چکیوں میں رکھا، اس کے بعد جلسوں میں کھڑے ہو کے میرے نام کے ڈاکو کے نعرے لگوائے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی عدالت میں کھڑا کروں گا اور آپ سے 10 ارب کا ہرجانہ روپے کا وصول کروں گا. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں جب خود آپ گھڑی چور ہیں؟ آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں مارکیٹ کے اندر، اس میں کس کو کوئی شبہ ہے کہ آپ نے گھڑی نہیں بیچی ایک دوست ملک کی؟ آپ گھڑیاں بیچیں، ملک کی عزت کو نیلام کریں اور دوسروں کو چور ڈاکو کہیں. معاف کیجئے، قوم کی اب آنکھیں کھل گئی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قوم نے آپ کے لانگ مارچ کا بائیکاٹ کیا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر جو افراتفری پیدا کی ہے، جو پاکستان کے قومی اداروں سلامتی